میں نے جو مطالعہ کیا ہے حضرت کی احادیث میں 5 جگہوں پر ولیمہ لکھا گیا ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں اسلامی ولیمہ۔ ایک کہاں پر؟ ایک لکھا گیا ہے جب شادی کی جائے تو اس کے بعد ولیمہ کرنا چاہیے، یہ اسلام کا دستور ہے، البتہ ہر بندہ اپنی حیثیت اور اپنے وسائل کے مطابق ہی کرے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ ولیمہ کس موقع پر؟ جب بچے کی ولادت ہو تو اس وقت ولیمہ کرنا چاہیے، یہ اسلامی ولیمہ ہے۔ تیسرا ولیمہ کس موقع پر؟ جب بیٹے کے ختنے کرائے جائیں تو اس وقت ولیمے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور چوتھا موقع جب گھر بنواؤ یا گھر بنا بنایا خرید لو اور گھر میں جانا چاہتے ہو تو اس سے پہلے ولیمہ کرو۔ اور جو 5واں موقع ہے جب اللہ مستطیع بنا دے اور حج کے لیے جاؤ اور حج پڑھ کے جب واپس آؤ تو اس وقت ولیمہ کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ 5 مواقع ہیں جو روایات کے اندر آئے ہیں کہ ان موقعوں پر ولیمہ ہونا چاہیے۔ اس لیے سامعین محترم، آپ اور مجھے یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ بڑا اہم چیپٹر ہے یہ شادی کا۔ بعض لوگ شادیوں میں کیا کرتے ہیں؟ فعل حرام کرتے ہیں، گانے، رقص، شرابیں، بڑی غلط چیزیں۔ آپ ذرا آیات و روایات اپنی جگہ منع کر رہی ہیں، لیکن ایک بات پہ توجہ کیجئے، ذرا سوچئے، یہ بیٹے اور بیٹی کی شادی انہیں ایک مقدس رشتے سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ جب کوئی دکان بناتا ہے نا اور سودے رکھنا چاہتا ہے، بلاتا ہے نہیں، مولانا صاحب، قبلہ صاحب، شاہ صاحب، حدیث کتاب پڑھ دیجئے، یہاں دعا کیجئے اللہ میرے رزق میں اضافہ کر دے، جی ڈر رہا ہے کسی غلط کام سے دکان کا آغاز نہیں کرتا، گھر کا آغاز کر رہا ہے تو دعا و مناجات سے کر رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دکان اتنی اہم نہیں ہے، گھر اتنا اہم نہیں ہے، بیٹی اور بیٹے کی شادی انہیں مقدس رشتے سے منسلک کر رہے ہو، اور یہاں پر اگر غلط کام ہو جائیں تو کیا دیکھو تم نے اپنے بچوں کی زندگی کا آغاز فعل حرام سے کیا تو برکت کہاں رہے گی؟ اس لیے اس کا آغاز بھی کیا ہونا چاہیے؟ حتماً اچھی باتوں سے ہونا چاہیے۔ چونکہ ہماری محفل میں ان موضوعات پر گفتگو ہی نہیں ہوتی، اور ایک طبقہ وہ ہے معاشرے میں، اب چیک کر لیجئے، جو کہتا ہے یہ تو بڑی خشک باتیں ہیں، یہ تو بیان ہی نہیں ہونی چاہیے، ہماری محفل، ہماری مجلس ناکام ہو جائے گی۔ اب ان کو ذرا ایک سائٹ پہ رکھیے۔ وہ لوگ کہ جو کہتے نہیں ہونا چاہیے، پسند کرتے ہیں، وہ 2 طرح کے ہیں، کچھ عمل کر پاتے ہیں، کچھ عمل نہیں کر پاتے۔ اصل مقصد یہ ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب راضی ہو جائے، زمانے کے امام راضی ہو جائے جی۔ اور پھر ہمیں یاد رکھیے، آخری بات عرض کر رہا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو شادی کی محفل ہے، اس پر اگر خدا کا نبی اور امام راضی ہو جائیں، اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ اور آخر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ واقعہ کربلا کے بعد جب 4تھے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا اور کہا تھا کہ مولا میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کی شادی اب تشریف لے آئیں، آپ نے فرمایا تھا، کہا نہیں، واقعہ کربلا کے بعد جو دیکھے نا، مجھے کسی خوشی میں جانے کے لیے دل نہیں کرتا۔ جب مجبور کیا گیا اس وقت امام نے فرمایا، اچھا جا تو بیٹے کی شادی میں میرے بابا حسین کی مجلس رکھوا، پھر ہم تیری شادی میں کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے۔ خوش نصیب ہے میرے بھائی غلام حر صاحب جنہوں نے اپنے ولیمے میں یہ اہتمام کیا اور اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا۔ اور ہر مسلمان بھائی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ہو یا بیٹے کی شادی ہو، محفل میلاد منعقد ہو سکے تو وہ ٹھیک ہے، مجلس ہو سکے تو وہ ٹھیک ہے، کسی نہ کسی عالم دین کو، تاکہ آپ کی بیٹی اور بیٹے کی زندگی کا آغاز ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔